تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا کبھی میلا تیرا تو ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار امید ہے انشاءاللہ سبھی ساتھ میں مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کاغے مدینے میں مداور جو مصیبت کاغے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جو کرم غلط عطا حضور آپ کے جو کرم غلط عطا حضور آپ کے جو کرم غلط عطا میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب گئے پھر بھی غلام آپ کے جتنے
آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج میں فل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج میں فل میں یہ کیا ہوا ہے سناگر کو آج میں فل میں بس ایک رٹ لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے نہیں آتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا السلام علیکم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی
شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات دل کی گہرائیوں کے ساتھ آواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ جسے ہم اور آپ ماہ ذوالحجہ کے نام سے جانتے ہیں، اگر سوال کیا جائے کہ اس ماہ مبارکہ کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے اور سب سے بڑی یادگار کیا ہے، تو جواب ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ اسلامی سال کا یہ چونکہ آخری ماہ مبارکہ ہے، اس ماہ مبارکہ کے رخصت ہوتے ہی جو ماہ مبارکہ جلوہ بار ہوگا وہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہوگا، جسے ہم اور آپ ماہ محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر اس ماہ مبارکہ سے متعلق سوال کیا جائے کہ اس ماہ مبارکہ کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے اور سب سے بڑی یادگار کیا ہے، تو جواب ملے گا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی۔ توجہ ہے، اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام اور اس ماہ مبارکہ میں سب سے بڑی یادگار قربانی ہے، اور ماہ مبارکہ کا سب سے اسلامی سال کا جو سب سے آخری مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ، اس کی سب سے بڑی یادگار بھی کیا ہے؟ قربانی۔ توجہ دیجیے، گویا پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلامی سال اور اسلامی زندگی از اول تا آخر مکمل قربانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اس کے اول میں بھی قربانی اور اس کے آخر میں بھی قربانی۔ گویا یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اے اسلام کے ماننے والو، تم اور تمہارا اسلام از اول تا آخر قربانیوں کے اندر گھرا ہوا، اور بڑی بڑی قربانیاں اسلام کے دامن میں موجود ہے۔
اور انہی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، یہ صلہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اسلام کا چمن لہلہاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انہی قربانیوں میں ایک قربانی اللہ کے خلیل عظیم المرتبت پیغمبر جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی قربانی ہے، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اس واقعے کو ہر سال ہم سن کر برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، امام بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہ ایک واقعہ قربانی کا نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی، اگر اس زندگی کو ہم کوئی نام دے سکتے ہیں تو وہ نام قربانی کا۔ توجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی قربانی پر منحصر ہے، اور قربانی ہی قربانی نظر آتی ہے، اور انہی قربانیوں کا یہ صلہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل۔ یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملتے، اللہ کی دوستی کا مقام یوں ہی نہیں ملتا، پہلے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے لیے عزیز ترین شے قربان کرنی پڑتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، تب اللہ اس کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ عطا فرمایا تھا۔ بکریوں کی بہت فراوانی آپ کے پاس تھی، بکریوں کی کثرت آپ کے پاس موجود تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے اس قدر بکریوں کی کثرت کے باوجود کبھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی عبادت سے آپ غافل نہیں ہوتے تھے، ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، ہے اللہ کے نبی، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، مالک تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قدر فراوانی عطا فرمائی ہے، بکریوں کو اتنا عظیم ریوڑ دیا ہے، بکریوں کی کثرت دی ہے، فارغ البال بنایا ہے، فراوانی دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے وہ تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے، تیرا ذکر کرتے، تیرے نام کی مالائیں جپتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں نہیں، ابراہیم میری عبادت، میری بندگی، میرا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تم انہیں آزمانا چاہو تو جاؤ، اور جس طریقے سے ہو سکے تم ان کی آزمائش لے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت پا کر فرشتے انسانی شکل و صورت اختیار کر کے زمین پر اترے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی مصروفیت میں مصروف تھے۔ فرشتے حاضر آئے اور فرشتوں نے اپنی قدسی زبانوں سے، نورانی زبانوں سے اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں، اس کی لذت کو محسوس کریں، اور اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کے ایام یاد کریں کہ جب ہم اور آپ مساجد میں اللہ کی توفیق سے نماز تراویح ادا کرتے ہیں،
اور دوران تراویح جب چند 4-5 لوگ آپ کے ہماری طرح مل کر جب وہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان الملک الحنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک الدیان، تو روح معطر ہو جاتی ہے نا، ایک کیف ملتا ہے، ایک لذت ملتی ہے۔ بلکہ ماہ رمضان کے رخصت ہوتے ہی جو ہی وہ تسبیحات بند ہو جاتی ہیں، سننے نہیں ملتی ہیں، تو بے قراری ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت بنتی کہ یار کیا دن تھے وہ ماہ رمضان میں کہ تسبیحات سننے کا موقع ملتا۔ توجہ کریں کہ آپ کی ہماری طرح جب کوئی تسبیح پڑھے تو ہمیں لطف ملتا ہے، ہمیں کیفیت ملتی ہے۔ پھر جب وہاں پڑھنے والے آپ کی ہماری طرح لوگ نہیں تھے بلکہ آسمان سے اترنے والے فرشتے تھے، اور جب وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں اور پھر سننے والے اللہ کے نبی ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں سبحان الملک الحنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک الدیان، سبحان الملک البرہان۔ اس طریقے سے جب وہ تسبیح پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کان، آپ کی سماعت مکمل ان کی آواز کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے نام کی یہ مالائیں سن کر، اللہ کے نام کا یہ ذکر سن کر، یہ تسبیح سن کر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک لطف ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ذکر الہی کو سن کر مست ہو چکے ہیں، ذکر الہی کو سن کر اللہ کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، ذکر الہی کو سن کر اللہ کی یاد میں محو ہو چکے ہیں۔ جب ملائکہ نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تسبیحات کو سن کر محو ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد میں بالکل مست ہو چکے ہیں، جب اس کیفیت کو فرشتوں نے دیکھا فوراً فرشتوں نے تسبیح کو بند کر دیا۔ تسبیح پڑھنے سے فرشتے چپ ہو گئے، رک گئے، جو ہی رکنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیفیت سے باہر نکلے اور کہا کہ او اللہ کے بندو، تم نے میرے رب کے نام کو جپنا کیوں بند کر دیا؟ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے؟ سناؤ مجھے میرے رب کے نام کو، میرے رب کے ذکر کو سناؤ۔ وہ فرشتے جو ابھی انسانی شکل میں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایسے تو تسبیح نہیں پڑھتے، ہم تو کچھ لیتے ہیں اس کے عوض میں تسبیح پڑھتے ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے ہو تو دو، ہم تمہیں تسبیح سنا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو بکریوں کا یہ ریوڑ ہے، یہ کثیر تعداد میں جو بکریاں ہیں، یہ آدھا ریوڑ میں تمہارے حوالے کر دیتا، تمہارے سپرد کر دیتا، آدھا ریوڑ لے لو اور مجھے میرے یار کا تذکرہ سنا دو۔ فرشتوں نے آدھا ریوڑ اپنے قبضے میں کیا اور پھر تسبیح شروع کر دی سبحان الملک الحنان، سبحان الملک المنان، سبحان الملک الدیان، سبحان الملک البرہان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس ذکر جمیل کو سن کر پھر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر لطف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں محبت میں گم ہو جاتے ہیں۔ فرشتے دوبارہ اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، پھر رکنا، پھر پڑھنا بند کر دیتے ہیں، پھر تسبیح روک دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کیفیت سے باہر آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کیوں چپ ہو گئے ہو؟ مجھے میرے رب کا نام سناؤ، میرے رب کی تسبیح پڑھ کر سناؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں تم نے جو جتنا دیا تھا ہم نے اتنا سنا دیا، اب کچھ اور ہو تو دو، ہم اپنے رب کو، اپنے رب کے نام کو اور اس کے ذکر کو، اس کی تسبیح کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچا ہوا آدھا ریوڑ بکریوں کا ان کے حوالے، گویا پوری کی پوری بکریاں ان کے حوالے کر دی، سارا کے سارا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ لے لو، یہ سب کچھ رکھ لو اور میرے رب کے نام کو اور میرے رب کے ذکر کو اور میرے رب کے نام کی مالاؤں کو اور میرے رب کے ذکر کو، تسبیح کو مجھے سناؤ۔ فرشتے وہ ساری بکریاں، وہ سارا ریوڑ، وہ سب کچھ اپنے حوالے کر لیتے ہیں، سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ پھر کیفیت بن جاتی ہے، حضرت ابراہیم کو ذکر سناتے ہیں، حضرت ابراہیم پر پھر کیفیت بن جاتی ہے، پھر وہ لطف میں، اللہ کی یاد میں اور
اللہ کی محبت میں مست ہو جاتے ہیں، فرشتے پھر رک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کیوں رک گئے؟ مجھے وہ تسبیح پڑھ کر سناؤ، اللہ کا ذکر سناؤ۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب تمہارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب تو کچھ نہیں بچا کہ وہ تم ہم کو دو تو ہم تمہیں سنائیں، اللہ کا ذکر سنائیں۔ تمہارے پاس کچھ نہیں بچا، اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جب کچھ نہیں ہے دینے کے لیے ہم تمہیں اللہ کا ذکر نہیں سنائیں گے، تسبیحات پڑھ کر نہیں سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو سنو، میرے پاس اب کچھ ظاہری طور پر دینے کے لیے تو نہیں بچا ہے، بکریوں کا ریوڑ تھا، بکریوں کی کثرت تھی، وہ تو تمہیں دے دیا، اب کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن سنو اب اتنی بکریاں، کثیر تعداد میں بکریاں، یہ تو تمہاری ہو گئی، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کسی خادم کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا، کسی سنبھالنے والے کی ضرورت تو پڑے گی نا۔ بحیثیت خادم مجھے اپنے پاس رکھ لو، مگر مجھے میرے مولا کا ذکر سنا دو، میرے رب کا ذکر، میرے رب کی تسبیح پڑھ کر تم سنا دو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا واقعی ابراہیم تیری محبت میں تیرا خلیل بنا ہوا ہے۔ یہاں پر رک کر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، ہم جن کی یاد میں ایام نحر میں یعنی قربانی کے 3 دنوں میں 10 تاریخ 11 اور 12 ان 3 دنوں میں جن کی یاد میں سنت ابراہیمی کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یاد رکھو صرف ان کی یہی ایک سنت نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ بھی سنت ہے کہ اگر دنیا بھر کی دولت دے کر رب کا ذکر ملتا ہے تو دولت کو ٹھوکر سے اڑا دو، اللہ کا ذکر لے لو، اس لیے کہ دولت کتنی بھی ہو ختم ہو کر رہے گی، مگر اللہ کا ذکر وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حد تو یہ ہے ذکر تو ذکر ہے، ذکر کرنے والا جب ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی اس کو ختم نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر رک کر میں جو عرض کرنا چاہتا وہ یہ ہے یارو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے محبت کرو۔ ہم نے سنا اور دیکھا کہ وہاں ایک تسبیح سننے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل بکریوں کا ریوڑ قربان کر دیا، لیکن اے مسلمانوں ہماری کیفیت یہ ہے کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، دن بھر میں 5 مرتبہ مسجدوں سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں، مسجدوں سے آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جبکہ یہ 5 مرتبہ یہ لاہوتی نغمے ہم کو سنانے کے لیے ہم مؤذن کو کوئی پیسہ نہیں دیتے کہ بھئی یہ لو جمع پونجی اور اللہ کا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، باوجود اس کے 5 مرتبہ دن میں یہ لاہوتی نغمہ، یہ اللہ کا عظیم ذکر ہمیں سننے کے لیے ملتا ہے۔ جن کی یاد میں جانور ذبح کر رہے ہو ان کی سیرت اپناؤ اور اپنا جائزہ لو کہ وہاں ایک تسبیح سننے کے لیے اس حد تک بے قراری تھی کہ سب کچھ تجنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کی تسبیح، اللہ کے نام کی مالائے سننا اس قدر عزیز تھا، لیکن ہمارا حال یہ ہے 5 مرتبہ مسجدوں سے اذان سن رہے ہیں، ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس ذکر جمیل پر لبیک کہہ کے اللہ کے گھر میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حال یہ ہے اذان ہو رہی ہے، یہ لاہوتی نغمہ بلند ہو رہا ہے، ہم بینچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، یہاں اذانیں ہو رہی ہے، ہم ہوٹلیں چھوڑ کر اذان سن کر اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی چائے پینے میں مصروف ہے، کوئی بریانی کھانے میں مصروف ہے، کوئی ناشتہ کرنے میں مصروف ہے، اللہ اللہ، پتہ
یہ چلا کہ آج مسلمانوں نے ان اذانوں کو اتنا ہلکا تصور کر لیا کہ اذان سننے کے بعد تم ایک چائے کی پیالی قربان نہیں کر سکتے ہو، تم ناشتے کا اور کھانے کا ایک لقمہ قربان نہیں کر سکتے ہو۔ وہاں حال یہ ہے کہ ایک ذکر جمیل سننے کے لیے، ایک تسبیح سننے کے لیے مکمل بکریوں کا ریوڑ قربان کیا جا رہا ہے۔ یہاں چائے کی پیالی نہیں چھوٹ رہی ہے، یہاں ناشتہ نہیں چھوٹ رہا ہے، یہاں کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے، یہاں بینچ نہیں چھوٹ رہا ہے، یہاں ٹیبل نہیں چھوٹ رہا ہے، یہاں دوستوں کی یاری نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ اللہ، مسلمانوں تم نے اذان کو اتنا ہلکا تصور کر لیا۔ اذان اتنی عظیم شے ہے کہ فرمایا گیا اللہ نہ کرے کسی بستی میں آگ لگ چکی ہے اور اس آگ پر دنیا قابو پانے میں ناکام ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ کھڑا ہو جائے اور وہاں کھڑے رہ کر بآواز بلند اذان پکارنا شروع کر دے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی کے باوجود جو آگ بجھنے کے لیے تیار نہ ہو سکی، اذان کے سامنے وہ آگ بھی بجھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا گیا اگر کہیں طوفان ہے، تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کر کوئی اللہ کا نیک بندہ بلند آواز سے اذان کو پکارے، طوفان بھی اذان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور تھمتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے یہ اذان ہے جس کے سامنے آگ ٹھنڈی ہونے کے لیے تیار ہے، یہ اذان ہے جس کے سامنے طوفان تھمنے کے لیے تیار ہے، یہ اذان ہے جس کے سامنے سمندر کی طغیانی بھی خاموش ہونے کے لیے تیار ہے۔ مگر ہائے ہائے یہ بندے مومن کا حال ہے، یہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اذان سننے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں اٹھتے، اللہ کے گھر میں نہیں جاتے۔ ارے حد تو یہ ہے وہاں سمندر کی طغیانی وقت اذان خاموش ہونے پر مجبور ہے، اور یہاں حال یہ ہے اذانیں ہو رہی ہے، مسلمان گپے لڑا رہے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، مسلمان بات چیت میں مصروف ہے، اذانیں ہو رہی ہے، مسلمان اپنی ڈیل میں مصروف ہے، اذانیں ہو رہی ہے، مسلمان اپنے بزنس کی باتوں میں مصروف ہے، اپنے کاروبار کی باتوں میں مصروف ہے۔ ارے حد تو یہ ہے یہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں مسلمانوں کے گھر میں ٹی ویاں چل رہی ہیں، یہاں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں مسلم خواتین سیریل پر اپنی نظریں جمائے ہوئی ہیں، یہاں اذانیں ہو رہی ہے، وہاں ہمارے گھروں میں بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں، یہاں اذانیں ہو رہی ہے، وہاں ہمارے گھروں میں فلمیں چل رہی ہیں۔ بس اتنا احسان کیا کہ بھائی اذان ہو رہی آواز کم کرو، اتنا ہی احسان کیا۔ تو کیا اذان کا حق اتنا ہی تھا کہ اذان ہو تو ٹی وی کا والیوم تو کم کر دیا جائے لیکن نظریں ٹی وی پر ہی گاڑ کر رکھی جائے؟ یہ اذان کا حق ہے؟ صرف آواز کم کر دی جائے لیکن سیریل کے نظارے دیکھے جائے، صرف آواز کم کر دی جائے فلمیں دیکھے جائے، صرف آواز کم کر دیا جائے گیم کھیلا جائے، صرف آواز کم کر دیا جائے اور کارٹون وغیرہ دیکھے جائے؟ کیا اذان کا اتنا ہی حق؟ یاد رکھو جب تک مسلمانوں کے دل میں اللہ کے ذکر کی عظمت، اللہ کے ذکر کی بلندی اور اللہ کے ذکر کی عزت موجود تھی، دنیا کے اندر اس مسلمان کی عظمت بھی زندہ تھی، اس مسلمان کی عزت بھی زندہ تھی، اس مسلمان کی اوقات بھی زندہ تھی۔ لیکن آج حال کیا ہے؟ سب سے زیادہ ذلیل کوئی ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ حقیر کوئی ہے وہ مسلمان ہے، سب سے زیادہ گری ہوئی قوم کسی کو تصور کیا جا رہا ہے وہ قوم مسلم کو، سب سے زیادہ بے غیرہ قوم کسی کو تصور کیا جا رہا ہے وہ مسلمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے اللہ کے ذکر کی عظمت کو دل سے کیا نکالا، قدرت نے اس کی عظمت کو دنیا ہی سے نکال کر رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تم اپنا یہ اسلامی عظیم شعار جسے قربانی کہا جاتا تم نہیں کر سکتے ہو آج قربانی۔ کیا حال ہے؟ آج قربانی ہم کر سکتے صحیح طور پر، اگر کرنی بھی تو کتنے ڈھکے چھپے انداز میں کرنی پڑے۔ کیا دن تھے وہ جب مسلمان شایان شان اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا تھا؟ آج ہے ایسی کیفیت؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان تیرے دل سے خدا کے ذکر کی عظمت ہی ختم ہو گئی۔ قربانی کا نام صرف یہ نہیں ہے کہ جانور ذبح کرو
اور جانور ذبح کرنے کے پیچھے جو نیت خدا و رسول نے بتائی ہے اس نیت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. نیت یہ ہے ابھی جانور ذبح نہیں ہوا کہ سیگ والے کو آرڈر دے کر بک کرا لیا گیا, کھیمے والے کو بتا دیا گیا کہ ہمارا اتنا 40 کلو کھیما رہے گا, 20 کلو کھیما. ابھی کیما بنا نہیں کہ بریانی کی پلاننگ پہلے ہی ہو گئی, کباب تلنے کا مینجمنٹ پہلے ہی سیٹ اپ کر دیا گیا. ابھی قربانی نہیں ہوئی, اس کے گوشت سے مزے اڑانے کی پلاننگ پہلے سے ہی بنا دی گئی. کھاؤ ضرور کھاؤ, اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ یہ 3 دن خدا کی جانب سے خدا کے بندوں کے لیے ضیافت کے دن ہے, دعوت کے دن ہے. اسی لیے ان 3 دنوں میں روزہ حرام ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. ضرور کھائیں لیکن قربانی کے پیچھے صرف کھانا مقصد نہ بنائے, بلکہ قربانی کی جو روحانیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور قربانی کی روحانیت کیا ہے؟ تو ایک بزرگ کا قول ہے کہ اے انسان, ہر سال اپنے جانور کو ذبح کرتا ضرور کر, جانور کی قربانی کرتا ضرور کر, لیکن کوئی سال ایسا بھی تو ہو کہ جس سال تو جانور کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی قربانی بھی کر دے, اپنی خواہشات کو قربان کر دے. اللہ کی رضا کے آگے اپنی رضا کو قربان کر دے, اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو قربان کر دے, اللہ کی چاہت کے آگے اپنی چاہت کو قربان کر دے, اللہ کی پسند کے آگے اپنی پسند کو قربان کر دے. جب تو یہ کرے گا تب حقیقی معنوں میں تیری قربانی خدا کے دربار میں پہنچے گی. بلکہ بعض صوفیاء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس طریقے سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں, تو آپ جانتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو رسی سے جکڑا جاتا ہے, اس کے پیر باندھے جاتے ہیں, پتہ ہے نا آپ کو, پھر اس کے بعد تیز چھری سے اس کو ذبح کر دیا. صوفیاء فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے تو جانور کو رسی سے جکڑ کر تیز چھری سے ذبح کرتا ہے, صوفیاء فرماتے اسی طریقے سے اپنے نفس کو شریعت مصطفیٰ کی رسی سے جکڑ لے, حضور کی شریعت کی رسی سے اپنے نفس کو جکڑ لے اور تقوی کی تیز چھری سے نفس کو ذبح کر دے. جب تو ایسا کرے گا تو پھر کرنے سے پہلے تو عبد القادر تھا, لیکن ایسا کرنے کے بعد تجھے غوث اعظم دستگیر بنا دیا جائے. ایسا کرنے سے پہلے تو حسن تھا, لیکن ایسا کرنے کے بعد تجھے معین الدین غریب نواز بنا دیا جائے گا. یہ بزرگوں کی زندگی کا جائزہ لو تو آپ کو ان کی مکمل زندگی میں یہی چیز ملتی. میں عرض یہ کر رہا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی از اول تا آخر صرف قربانی, صرف قربانی. کیا کیا قربانی پیش کی, وقت نہیں ہے, تفصیل سے میں نہیں عرض کر سکتا ہوں. بس اخیر میں یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی. ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر شریف کا جو سال تھا وہ 80 سال تھا, 80 سال تھی آپ کی عمر شریف, اور ایک روایت میں 100 سال. عمر کے اس حصے میں جبکہ بظاہر عمر کے اس حصے میں کوئی باپ بننے کے امکانات باقی نہیں رہتے, باوجود اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ جانتے تھے میرا رب وہ ہے جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس لیے رب کے دربار میں دعا بھی فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. بڑھاپے کی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاند جیسا حسین و جمیل
چاند جیسا کیا بلکہ چاند جن پر قربان ایسے حسین و جمیل حضرت اسماعیل عطا فرما دی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پھر پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد ہی حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی زوجہ ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ نہیں کہا کہ مالک بڑھاپے میں اولاد ملی کیسے چھوڑوں، اور وہ بھی وہاں جہاں انسان تو انسان کوئی جانور تک نہیں، پانی کا قطرہ تک نہیں، کھانے کے لیے کوئی غذا موجود نہیں، کچھ نہیں کہا۔ مالک تیرا حکم ہے، تو راضی ہے؟ ٹھیک ہے میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ چھوڑا گئے کہاں؟ جہاں آج حرم مکہ ہے، جہاں آج اس وقت تو خانے کعبہ بھی نہیں تھا، صرف بنیادیں بچی ہوئی تھی کعبے کی، چونکہ طوفان نوح کے وقت کعبے کو اٹھا لیا گیا تو بنیادیں باقی تھی سے وہاں چھوڑ دیے۔ مختصر بتا رہا ہوں، تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب چھوڑ کر آپ نکلے تو حضرت ہاجرہ نے کہا میرے سرتاج یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کر، کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے تو خود سمجھ گئی اور اس کیا میرے سرتاج کیا اس کے پیچھے حکم ربی کارآمد؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا تو عرض کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو جائیں، شوق سے جائیں، میرا ایمان ہے جس نے یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم اپنی بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ جہاں اناج کا دانہ تک نہیں، پانی کا قطرہ تک نہیں، لیکن میرا ایمان ہے جب اس کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دے گا، وہ ہمیں مرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں مٹنے نہیں دے گا، وہ ہمیں فنا نہیں ہونے دے گا۔ پھر آپ نے دیکھا، اب کیا بتاؤں کیا چھوڑوں، وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے، بس مختصر یہ کہ پھر انہی کی برکت سے وہاں آبادی بھی بس گئی، پانی کا ایسا کنواں جاری ہوا جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک کے جاری رہے گا، اور زمزم جسے دنیا کہتی ہے، اور اتنا عظیم پانی ہے سبحان اللہ کیا بتاؤں۔ خیر اس کو میں چھوڑ دیتا، آگے بڑھتا ہوں۔ پھر یوں ہوا کہ 15 سال مختلف روایات ہیں، جس میں سے ایک روایت یہ 15 سال کی عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ بیٹے کی ملاقات فرمائی۔ جب ملاقات ہوئی کچھ دن گزرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور مختلف، جس میں اخیر میں یہ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، 3 مرتبہ آپ نے وہ دیکھا خواب، سمجھ گئے کہ یہی حکم ہے۔ تو پھر کیا ہوا، آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ہاجرہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، خوب اچھے سے سجاؤ دھجاؤ اور اسے میرے ساتھ روانہ کرو، میں ایک بڑی بارگاہ میں بڑی دعوت کے لیے لے جا رہا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی طریقے سے تیار کیا، بال سوارے، اچھا لباس پہنایا اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب آپ نکلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو میں آپ کو بتاؤں مختصر یہ کہ 3 مرتبہ شیطان نے ان کو روکا تاکہ قربانی نہ پیش کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی روکا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی روکا، حتیٰ کہ روایتوں ملتا ہے کہ جب اس کے وسوسے ڈالنے سے روکنے سے یہ دونوں نہ روکے تو وادی مینا کو اپنے جسم کو اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا کر دیا، اتنا بڑا کر دیا کہ وہ مکمل وادی شیطان کے بدن سے بھر گئی، اتنا بڑا، اتنا اپنے آپ کو بڑا کر دیا، جیسے کسی ایک جگہ پر بڑا بلون ہو جاتا ہے نا، ایسے اس نے کر دیا، یہاں تک کہ مکمل وادی اس سے بھر گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کی خلیل اس کی طرف کنکری مارے، تو پھر آپ نے بھی کنکری ماری اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکری ماری، یہاں تک کہ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر رخصت ہو گیا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ یہاں آ کر اس نے کہا، اس سے قبل میں عرض کروں کہ جب یہ دونوں باپ اور بیٹے قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو شیطان نے روکا، اور روکنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ قربانی نہ کر سکے۔ جواب دے قربانی گویا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ شیطان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی نہ پیش کرے۔ شیطان اور نسل شیطان کا
یہ مقصد ہوا کرتا ہے، ایک کوشش ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے قربانی پیش نہ کریں، جو کہ آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک کے جاری رہے گا، اور روکنے والے روک کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم شیطان کی ذریت ہے، ہم شیطان کی نسل ہے۔ بہرحال جب وہ پہنچا حضرت حاجرہ کے پاس، اس نے کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے بوڑھے کی شکل میں آیا، انسانی شکل میں، ایک بوڑھے کی شکل میں آیا۔ کہا حاجرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے شوہر ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا انہوں نے کہا بڑی بارگاہ میں لے کر گئے ہیں کسی دعوت کے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، تمہارے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے گئے۔ کہا حضرت حاجرہ نے کہا نادان کیسی بات کرتے ہو، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر کبھی چھری چلا سکتا ہے، کبھی ذبح کر سکتا ہے، وہ بھی اتنا عزیز بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے؟ تو اس شیطان نے جو بوڑھے کی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا حاجرہ وہ ایسا ہی کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں اس کام کے کرنے کا حکم ان کے رب نے دیا۔ جملوں پر توجہ کریں، حاجرہ ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں اس کام کے کرنے کا حکم ان کے رب نے دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا جب اس بات کو سنتی ہے تو ارشاد فرماتی ہے اگر تیری باتوں میں سچائی ہے اور یہ سچ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ اپنے بیٹے کے گردن پر اور ان کے گلے پر چھری چلائے، اگر یہ حکم ربی ہے تو سن لے میں ماں ضرور ہوں، اور یقیناً ماں کی ممتا بڑی حساس ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے، ماں کی ممتا بڑی نازک ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک ماں سب کچھ تو برداشت کر لیتی ہے لیکن بیٹے کے بدن پر خراش بھی آ جائے یہ ماں کو منظور نہیں ہے، یہ ماں کو قبول نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، تیری بات میں سچائی ہے، اگر یہ حکم ربی ہے اسماعیل کی قربانی اور اسماعیل کے ذبح پر رب راضی ہے تو سن لے پھر یہ حاجرہ کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے، یہ حاجرہ حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ کی اسی میں رضا ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب اس حاجرہ کو 100 اسماعیل دے دے تو میں ہر بار رب کی رضا کے لیے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اسماعیل کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اللہ، جب یہ جواب سنتا ہے شیطان تو وہاں سے بھی مایوس ہو کر نکل جاتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو مکمل تیار کر کے سجا دھجا کر لے کر گئے تھے، تو اب یوں نہیں کہ بس بیٹے کو لٹا دیا اور ذبح کے لیے چھری چلانا شروع، نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ نے ذبح کرنے سے قبل، چھری چلانے سے قبل اپنے بیٹے سے مشورہ لیا اور مشورہ کیا۔ اب یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو میں عرض کرنے چلا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنے بیٹے کو خدا کی جانب سے ملنے والا حکم سنایا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، کہا میرے بیٹے مجھے میرے رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے اور مجھے یہ خواب دکھایا گیا، اور یاد رکھے انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، وحی جو اترتی ہے، تم ہم خواب دیکھیں تو اس کا اعتبار شرعی مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی خواب دیکھے کہ اس کو اس کے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کوئی شخص اس پر عمل کرے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کے لیے حرام ہے یہ چیز، چونکہ ہمیں جو دکھے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ من جانب اللہ ہو، امکان ہے اس میں شیطان کی شرارت کا، لیکن جو نبی ہوتا ہے اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ جاگتے ہوئے تو جاگتے ہوئے، نبی جب سوتا ہے نا تو بھی شیطان ان کے قریب نہیں آتا ہے، حقیقی معنوں میں تو ٹھیک ہے لیکن خواب میں بھی شیطان ان کے قریب حاضر نہیں ہوتا۔ تو ان کو جو حکم تھا، جو خواب دکھایا گیا تھا،
وہ حکم ربی من جانب اللہ تھا، وہ وحی کے درجے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ میرے بیٹے مجھے یوں حکم دیا گیا، اب تو بتا کہ تیرا کیا کہنا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، اور اس بات پر تو کیا کہتے ہو؟ قربان جائے۔ جو جواب دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، جس کو قرآن نے بیان کیا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، قالا، قرآن کہتا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے مشفق مہربان باپ، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا، جو آپ کو حکم دیا گیا کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ دوڑ لگانے کی نہیں، کہیں سے کودنے کی نہیں، کوئی ہلکا پھلکا زخم کھانے کی نہیں، بلکہ گردن پر چھری چلانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت اسماعیل سے جو بات کی ہے ان کے باپ نے، وہ گردن پر چھری چلا کر ذبح کرنے کی بات کی ہے، کوئی ہلکی ملکی خراش کی بات نہیں ہے، ذبح کرنے کی بات۔ کیا جواب دیا؟ قالا، کہاں انہوں نے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ مہربان باپ، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ۔ میں حیران ہوں، یا خدا، کم و بیش 15 سال 14 سال اور کچھ روایت میں 12 سال کیوں؟ عمر کے اس حصے میں یہ شعور ہے، عمر کے اس حصے میں خدا سے محبت کا یہ عالم ہے، عمر کے اس حصے میں خدا کی رضا کا یہ عالم ہے کہ سر کٹتا ہے کٹ جائے، اگر رب کی رضا یہ ہے، اے میرے مہربان باپ، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے آپ پاؤ گے۔ یعنی اپنے آپ کو بچانے کا خیال تو چھوڑ دے، بے صبری بھی نہیں کروں گا، صبر کر کے بتاؤں گا۔ میں حیران ہوں، یا خدا، یہ شعور ملا کیسے؟ عمر کی اس چھوٹے سے حصے میں، حالانکہ نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کم سینی میں یہ شعور، یہ سوچ۔ تو پھر جب میں اس پر غور کرتا ہوں تو پھر مجھے ایک دعا نظر آتی جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ دعا وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے ملنے کے بعد کی تھی۔ ایک دعا تو وہ تھی جو اولاد کے ملنے سے پہلے کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تصور دیکھے نبی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اولاد تو بعد میں ملتی ہے، لیکن اس کے نیک ہونے کی دعا اس کی پیدائش سے پہلے کر دی جاتی، اور کہا جاتا ہے ربی ہب لی من الصالحین، مولا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا تو اولاد جوان بھی ہو جاتی، باپ کا تصور ہی نہیں کہ اس کو نیک بنانا چاہیے، باپ کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ اس کو نیک بنانا بھی چاہیے، لیکن نبی کا یہ پیغام اور یہ سیرت ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے کہ اولاد بعد میں ملتی ہے، اس کے نیک بننے کی فکر پہلے ہی کر لیا کرتے ہیں، اور جب وہ اولاد مل جاتی تو پھر دعا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا دے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت میں مزید عرض کروں، آپ قرآن کا جائزہ لینا تو قرآن نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں کہا، جب بھی کہا تو کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ جب بھی کہا تو نماز کے قائم کرنے کا۔ اچھا، قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تو پڑھنے میں اور قائم کرنے میں فرق یہ ہے، پڑھنا یہ ہے فجر پڑھی ظہر گل،
اثر پڑی عشاء کا کوئی پتہ نہیں، آج پڑی کل چھوڑ دی، آج پیٹ درد کے نام پہ چھوڑ دی، کل کاروبار کے نام پہ چھوڑ دی، آج بیوی کے نام پہ چھوڑ دی، کل بچے کے نام پہ چھوڑ دی۔ یہ پڑھنا ہے، اور قائم کرنا وہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہاتھ میں ذبح ہو رہا ہے، گود میں ہے، اور یزیدیوں کا تیر چل رہا ہے، 6 مہینے کا بچہ ذبح ہو رہا ہے، مگر کربلا میں سجدہ ادا ہو رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا، کہ بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے دے دی جائے، لیکن نماز کی قربانی نہ دی جائے، اسے کہتے ہیں نماز کا قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والوں میں سے بنا۔ پتہ چلا دعا یہ کی تھی، اور پھر اپنی تربیت کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی محبت ایسی پلا دی تھی، اور بتا دیا تھا کہ اللہ کی محبت میں وقت عبادت تمہیں سر جھکانے کا عادی بننا ہوگا۔ پھر حال یہ ہوا کہ اللہ کی محبت میں جب وقت عبادت اللہ کی محبت میں سر جھکانے کے عادی بن گئے، تو ایک دن وہ ہوا کہ خدا کی محبت میں سر جھکانے کے لیے نہیں، سر کے کٹانے کا حکم دیا، تو اسماعیل پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ عرض کیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کر ڈالیے جو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر رب نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ باپ کی تربیت کا نتیجہ تھا، اور اللہ کی محبت ایسی پلائی تھی کہ وقت عبادت سر جھکانے کے عادی تھے، تو پھر وقت محبت سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہو۔ یہاں ہم سے تو سر جھکتا نہیں ہے، مسجد میں کٹنے کی تو بات چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دے رہی ہے، ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کی محبت میں مال کی قربانی پیش کرو، اپنی قیمتی شے کی قربانی پیش کرو، اور جب ضرورت پڑ جائے تو اپنی جان بھی اس کی بارگاہ میں نذر کر دو، اور یوں کہتے ہوئے نذر کرو کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، تیرا تھا کیا؟ جو اس کی دی ہوئی جان تھی وہ دے دی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دے کر بھی اس کی محبت کا حق ادا نہ ہوا، نہ ہو سکے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسلام مکمل قربانی کے درمیان گشت کرتا ہوا نظر آیا، قربانی 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 قربانی، بس قربانی ہے۔ اور پھر قربانی کا ثمرہ جو اللہ دیتا ہے، توجہ کرے، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا واقعہ بڑا عظیم ہے نا، دیگر انبیاء کرام بڑی عظیم قربانی، بیٹے کو ذبح کرنا، اور پھر شان بھی کتنی عظیم ہے کہ جب بیٹے نے اس کو قبول کر لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب چھری چلانے کے لیے تیار ہے، تو بیٹے نے صرف ایک گزارش کی، ابا حضور آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا، ایک گزارش صرف وہ یہ کہ آپ میرے ہاتھ کو باندھ دینا اور مجھے سر کے بل لٹا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ آپ چہرہ دیکھیں تو چھری نہ چلا پائے، میں چاہتا ہوں کہ محبت پدری غالب نہ ہو اور آپ بے جھجک چھری چلا دیں، اس لیے مجھے منہ کے بل لٹانا، اور ہاتھ اس لیے باندھنے کے لیے گزارش کی ہے تاکہ چھری چلنے کے بعد میں اگر زیادہ تڑپوں نا تو آپ کے دل میں پھر باپ کی محبت کا غلبہ نہ ہو، آپ بالکل بے جھجک اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اور صرف تیسری گزارش یہ ہے کہ خون آلود کپڑے میری ماں کو مت بتانا، اس لیے کہ آخر ماں ہے، جب بیٹے کے خون سے لت پت کپڑے دیکھے گی تو بے قرار ہوگی، روئے گی اور اسے اذیت پہنچے گی۔
بس اتنی گزارش کرنا. پھر کیا ہوا؟ عالم یہ ہوا بیٹا لیٹ کر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، باپ چھری کو تیز کر کے چھری چلانے کے لیے تیار ہے، لیکن پھر اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. یہاں بیٹا اور باپ اپنی نیت کے مطابق اپنے عمل کو مکمل کر چکے تھے، لیکن اللہ کو کب منظور تھا کہ اللہ کے لیے کوئی اتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ ان کو ضائع کر دے. نہیں، پھر اللہ نے حکم دیا جبریل اٹھو اور جنت سے جنتی دمبا مینڈا لے کر پہنچ جاؤ، اسماعیل کی جگہ پر مینڈا رکھ دو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جبریل نے مینڈا لا کر رکھ دیا. بجائے اسماعیل کی گردن کے وہ چھری مینڈے پر چل جاتی ہے اور مینڈا ذبح ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ابراہیم تم نے اپنا وعدہ وفا کر دیا اور تم نے اپنی قربانی مکمل کی. یہاں پر رک کر میں مزید عرض کر دوں، ایام تشریق کا بھی وہ معاملہ ہے، لیکن اس معاملے کو اگر میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں تو بات ہماری مکمل نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا. صرف آخر میں عرض کر دوں یارو، تیز چھری ہے، تیز، بار بار حضرت ابراہیم تیز کرتے تھے، چلتی نہیں تھی نا گردن پہ، بار بار تیز کرتے تھے، پتھر پر گھستے تھے پھر چلاتے تھے، گھستے تھے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا سبب کیا تھا پتہ ہے؟ شارحین فرماتے اس کا سبب یہ تھا چونکہ چھری کا تو کام کاٹنا ہے، لیکن یہاں کاٹنے کے لیے تیار. اس کا سبب یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد جلوہ گر تھا، اور اسی نور محمدی کی یہ برکت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ باغ بن گئی تھی. میں آپ کو کیا بتاؤں، بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس کو چھوڑ دوں، پھر کبھی عرض کروں گا کہ نور محمدی کی کیا کیا برکتیں خود نبیوں کو ملی ہے. تمہیں ہمیں تو چھوڑ دے، ہم تو ہے ہی بیکاری، ہم کو تو ملنی ہے، لیکن آدم تا عیسیٰ ہر نبی کو نور محمدی کی اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی. وہ کبھی میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر رک کر میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے جو قربانی پیش کرے اس کی قربانی ضائع نہیں ہوتی ہے. ابراہیم تم نے ہماری رضا کی خاطر اپنی نسل کو کٹانے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سنو ہم تمہاری نسل کو ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہاری اولاد کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دیں گے. تمہاری نسل کو بھی برکت ملے گی، تمہاری اولاد کو بھی برکت ملے گی، اور ایسی برکت ملے گی، ایسی برکت ملے گی کہ ہم تمہاری ہی نسل میں مصطفیٰ کو پیدا کر دیں گے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے نا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، دو ذبیحوں کے بیٹے. ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح خود حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتا دو کیسے؟ ایسے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی تھی کہ جب بیٹوں کی کثرت ہوگی تو میں اللہ کے لیے ایک بیٹا ذبح کروں گا، اور 10 بیٹے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قربان جائے ان 10 کے 10 سے آپ نے مشورہ کیا کہ اب میں اپنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ اور شکرانے کے طور پر جو میں نے وعدہ کیا تھا پورا کرنا چاہتا ہوں، کون ہے تم میں سے تیار جو اللہ کے لیے ذبح ہو جائے؟ قربان جائے 10 کے 10 نے کہا کہ ہم کو اللہ کے لیے قربان. لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ان کا پھر قرآن نکلا کہ ان کو ذبح کیا جائے. حضور کے جو والد تھے، پھر معاملہ یہ ہوا کہ بہت سارے مشورے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، پھر ان کی قربانی اونٹوں پر تبدیل ہو گئی. پھر ان کے جگہ پر 100 اونٹ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے، اور ان 100 اونٹوں کی قربانی کو حضرت عبداللہ کی قربانی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی شمار کیا گیا. اس طور پر حضرت عبداللہ بھی ذبح ہوئے، حضرت اسماعیل بھی ذبح ہوئے، اور ان دونوں کے لخت جگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے حضور کا لقب ہے 2 ذبیحوں کے بیٹے. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا
آقا علیہ السلام کے دیوانوں، قربانی میں بڑی برکت ہے، قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت رکھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ضرور بھی ضرور قربانیاں پیش کرے، مال کی دے، جان کی دے، جب جس چیز کا موقع ہے وقت کی قربانی دے، اپنی صحت کی قربانی دے، اللہ کے دین کے لیے اپنے اوقات کرے. جو قربانی کا موقع ہے وہ ضرور بھی ضرور قربان کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہو، اس لیے کہ بغیر قربانی کے سرخ روئی نہیں ملتی، بغیر قربانی کے اللہ کو قرب نہیں ملتا. ہر صاحب نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہے. یہ آخری مسئلہ آپ سن لیں، گفتگو ختم. ہر صاحب نصاب پر ہر سال، اس جملے کو یاد رکھیں. کون سا جملہ؟ جواب دے. ہر سال، ہر سال واجب ہے صاحب نصاب پر. لوگوں میں جو غلط کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال میں نے اپنی طرف سے کر لی، پھر آئندہ سال ان کی طرف سے، پھر آئندہ سال ان کی طرف سے، پھر پچھلے سال میں نے کیا تھا میری طرف سے، تو اس سال میں حضور کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، ضرور کریں حضور کی طرف سے، اور کیوں نہ کرے. میرے آقا نے کل امت کی طرف سے قربانی پیش کی تھی. وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کبھی عرض کروں گا. حضور نے پیش کی ہماری طرف سے، ہم حضور کی طرف سے کیوں پیش نہیں کریں؟ ضرور کریں، لیکن صاحب نصاب اپنی طرف سے قربانی ادا کرنے کے بعد حضور کی طرف سے ادا کریں. کچھ گھروں میں یہ سسٹم ہے کہ صاحب نصاب ہوتے پہلی قربانی، تو بولے پہلی قربانی اس لیے حضور کی طرف سے. اگر بڑا جانور ہے تو حضور کی طرف سے ایک حصہ ضرور رکھے، لیکن خود کو شامل رکھنا یہ ضروری ہے. خود کو آپ نے ہٹا دیا جبکہ آپ صاحب نصاب ہیں، اور خود کو ہٹا دیا، پھر چاہے آپ 100 لوگوں کی طرف سے قربانی کر ڈالیں، وہ 100 تو قربانی ان کی طرف سے ہونے کی بنیاد ثواب کے حقدار ہوگے، لیکن آپ صاحب نصاب ہو کر نہ آپ نے کیا قربانی، اس لیے آپ گناہگار. اس لیے ہر صاحب نصاب پر ہر سال اپنی طرف سے قربانی ادا کرنا واجب ہے. وہ اپنی طرف سے کرے، پھر دوسروں کی طرف سے کرے، چلے گا. اب صاحب نصاب کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ فی زمانہ 34-35 ہزار روپے آپ سمجھ لیں، جس کے پاس ہے اپنی تمام تر مصروفیات اور ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ صاحب نصاب. اور اس کے لیے ماہ رمضان کی طرح سال گزرنے کی ضرورت، بلکہ قربانی کی ان 3 دنوں میں اس کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا. ان 3 دنوں کے اندر بھی اتنا مال آ گیا تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، قربانی اس کو لازم ہے، ضروری ہے. صاحب نصاب ہونے کے باوجود نہ کرے. میرے آقا نے فرمایا جس کو استطاعت کے باوجود جو قربانی پیش نہ کرے، حضور فرماتے پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. سوچیں کہ ایسا شخص جس پر قربانی واجب تھی نہ کیا، اس کو حضور نے عیدگاہ کے قریب بھی پسند نہیں کیا، تو کیا حضور اس کو اپنے دامن کے قریب لے لیں گے؟ نہیں لیں گے. اس لیے اللہ کی راہ میں دینے میں کوئی کمی نہ رکھے. اللہ نے اگر صاحب نصاب بنائے تو شکر ادا کرے کہ مولا تو نے اس سال صاحب نصاب بنائے، میں قربانی پیش کر رہا ہوں. ہر سال صاحب نصاب رکھ، میں ہر سال تیرے لیے قربانی پیش کروں. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دوران بیان کوئی خطا لغزش بھی اللہ پاک معاف فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ قادری چشتی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال اجتماعی قربانیوں کا الحمدللہ اہتمام کیا جاتا ہے کئی سالوں سے شہر ناسک میں، بلکہ سب سے پہلے تو ہر سال قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا فی حصہ صرف 1500 روپے رکھا گیا ہے. یہ قربانیاں بیرون ناسک ہو گئی انشاءاللہ، اور وہی غربا مساکین میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جائیں گا. لہٰذا اپنی قربانیوں کو شریعت و سنت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے آپ قادری چشتی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں، قربانیاں بک کرائیں، رسید حاصل کریں. انشاءاللہ شریعت و سنت کی روشنی میں آپ کی قربانی ذمہ داری کے ساتھ ادا کر دی جائے گی، اور غربا میں اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور قربانیاں دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم وهو التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لا